اگر ہم لوگ اس حوالے سے بالکل ایک سمرائز کر کے بات کریں کہ سکسیس کے پیرامیٹرز آج کل ہم نے کیا سیٹ کیے ہوئے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ ایک بندہ جو کہ اچھی جو ہے وہ اچھا کماتا ہو، اچھا اس کے پاس گھر ہو، گاڑی ہو اور اچھی بیوی ہو، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ہم نے سکسیس کے پیرامیٹرز قرار دے دیے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم لوگ کی زندگی جو ہوتی ہے وہ زیادہ تر ظاہر سی بات ہے کامیابی ہی اچیو کرنا چاہتا ہے نا انسان، تو ہم لوگ کی زندگی جو ہے وہ اس کامیابی کو اچیو کرنے میں ہی گزرتی ہے۔ اور جس کی زندگی میں یہ کامیابی آ جاتی ہیں تو پھر وہ اس کامیابی کو مینٹین رکھنے کے لیے ساری محنت کرتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی سڑک پر اس وقت نکلیں گے اور تمام مسلمانوں سے ایک مائک لے کے سوالات کریں گے کہ بھائی آپ کی فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہے، تو آپ کو جواب میں یہی ملے گا کہ بھائی میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی ہمارا ڈیسٹینیشن ہوتی ہے، کوئی گول ہوتا ہے ہم لوگوں کا، جسے ہم کوئی ہدف ہوتا ہے جسے اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر اگر ہم لوگ کوئی اس کے لیے ایکشن لے رہے ہوں تو وہی ظاہر سی بات ہے جب تک ہم اس ہدف تک پہنچنے کے لیے کوئی ایکشن نہیں لیں گے تب تک اس گول تک یا اس ڈیسٹینیشن تک ہم لوگ کیسے پہنچ سکیں گے۔ تو اگر ہم لوگ اس وقت اپنے ایکشنز کو دیکھیں کہ کیا ہم لوگ واقعی میں جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہم لوگ کے ایکشنز کیا ویسے ہی ہیں، تو ہم لوگ کے ایکشن سے تو صرف یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بس دنیا ہی کمانا چاہتے ہیں، جو کہ سکسیس کے پیرامیٹرز ہمارے سامنے ہیں، ہمارے معاشرے نے جو سیٹ کیے ہوئے ہیں، ہم لوگ بس اس تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ کیونکہ جس طرح سے ایک بچے کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ پہلے بیٹا اسکول جاؤ، پڑھو، اچھے گریڈ لاؤ، کالج میں جاؤ، اچھے گریڈ لاؤ تاکہ اچھی یونیورسٹی مل سکے، یونیورسٹی جاؤ گے تو پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو اچھی جاب مل سکے، اور بس یہی ہم لوگ کا جو ہے وہ ایک سکسیس کے ہم نے پیرامیٹر سیٹ کیے ہیں۔ تو اس طرح تو اگر ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں اور ان سکسیس کے پیرامیٹرز کو لیتے ہوئے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ذرا میجر کریں تو نعوذ باللہ ہمیں یہ ایک کفریہ بات کہنی پڑ جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ تو کوئی شخص آپ کسی اب مائک لے کے جا کے آپ یہ پوچھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب تھے یا نہیں تھے، اور ظاہر سی بات ہے پھر سب کے جواب میں یہی کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ترین انسان تھے، کیونکہ اتنی ساری جو ہے وہ ان کے کارنامے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے دینی تعلق بھی ہے اس حساب سے بھی۔ تو خیر جب ہم لوگ اس بات کو ایک طرح سے منافقت سی یہ بات لگتی ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف سے کامیابی بول رہے ہیں اور دوسری طرف جو شخص ان سکسیس کے پیرامیٹرز کو جو ہے وہ ویریفائی نہیں کر رہا ہوتا، ان کے جو ہے پاس نہیں جا رہا ہوتا، تو اس کو ہم ناکارہ اور نالائقی سمجھتے ہیں۔ تو آخر اگر ہم لوگ اسلام کا رخ کریں تو آخر اسلام نے ہمیں جو ہے وہ سکسیس سے کیا پیرامیٹرز بتائے ہیں، سکسیس سے کیا معیار ہے جو کہ اسلام نے سیٹ کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دنیاوی کامیابی کے حوالے سے جو ہے وہ کیا کہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو سورہ عصر کا اس میں مطالعہ کریں تو کافی جو ہے وہ ہم لوگ کو اس سے فائدہ ملے گا، کیونکہ سورہ عصر ایک بہت ہی جامع ترین صورت ہے۔ اس کے اندر ہے تو بس 3 آیات، لیکن وہ سب کچھ انسان کی کامیابی کے پیرامیٹرز کو صاف صاف ڈیفائن کر دیا گیا کہ اس میں 4 پیرامیٹر جو ہیں وہ سکسیس کے بتائے گئے ہیں، تو اس کو ذرا ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو سورج شروع ہوتی ہے سب سے پہلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو اس کا ترجمہ اگر ہم دیکھیں تو والعصر یعنی کہ گزرتے ہوئے وقت کی قسم اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کھائی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الانسان لفی خسر، یعنی کہ تمام کی تمام انسانیت خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات جنہوں نے نیک عمل کیے، اور جنہوں نے وتواصوا بالحق لوگوں کو حق کی تلقین کی، لوگوں کو حق کی طرف بلایا، اور وتواصوا بالصبر لوگوں کو جو ہے وہ صبر کی تلقین دی اور صبر کی طرف بلایا۔ تو یہ جو ہے وہ اس کا ترجمہ مفہوم ہی میں کہوں گا، کیونکہ میں بالکل ترجمہ پرفیکٹ نہیں کرتا، میں بس تھوڑا سا جو ہے وہ دیکھ لیا تھا اس کو، تو اگر کوئی مسٹیک ہو رہی ہے تو بتا دیجیے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں اس کے جو 4 پیرامیٹرز ہم نے دیکھے اس میں، جو لوگ ایمان لے آئے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جو کہ صبر کی تلقین کرتے رہے، اور جو کہ حق کی طرف بلاتے رہے اور اس کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے، تو یہ 4 چیزیں ہو گئیں۔ اب اگر ہم ان 4 چیزوں کو ذرا دیکھیں تو ایک ایک کر کے، سب سے پہلے ایمان لانے کی بات ہے، تو الحمدللہ میرے خیال سے جو ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں وہ سب ایمان لا ہی چکے ہیں، کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ زبان سے تو خیر بولتے ہیں لیکن دل سے ہو یا نہ ہو تو وہ تو خیر اور ٹاپک بن جائے گا بڑا۔ اور دوسرا جو ہے وہ نیک عمل کرنا، تو نیک عمل بھی کچھ کر ہی لیتے ہیں ہم لوگ، تھوڑے بہت، اللہ کا شکر ہے، اتنا فضل ہے کہ اگر نہ کرتے ہوں تو بھائی وہ بھی کرنے چاہیے، وہ بھی ایک پیرامیٹر ہے کیونکہ سکسیس کا، یہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ نے کہا ہے یہ۔ اور تیسرا جو ہے یہ کہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے، یہ وہ پیرامیٹر ہے جہاں پہ آگے سب لوگ پھنس جاتے ہیں، جو کہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بندہ اگر خود نماز پڑھنے جا رہا ہے تو وہ بس اکیلے چلے جاتا ہے، ہو کر آ جاتا ہے واپس، اور دوسروں کو جو ہے وہ کچھ بولنے وولنے کا کوئی سین نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے کہ اگر آپ خود کوئی اچھا عمل کر رہے ہیں، پہلے خود اس پہ ذرا تھوڑی اپنی جو ہے وہ کنسسٹنسیز پہ حاصل کر لیں، اس کے بعد پھر دوسروں کو اس کی تلقین دیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ پورا ایک اسلامی معاشرہ جو ہے وہ ظاہر قیام میں آتا ہے کہ آپ جب دوسروں کو برائی سے روکتے ہیں اور پھر بھلائی کا حکم دیتے ہیں، تو بس آپ کا کام اتنا ہوتا ہے بتانا، اور باقی جو ہے وہ ظاہر ہے بندے کا کام ہوتا ہے۔ تو ابھی جس وقت ہمارے پاس 4 پیرامیٹرز سامنے آئے یہ سکسیس کے، ان میں سے جو ہے کہیں یہ نہیں لکھا کہ آپ کے پاس اچھے جو ہے وہ مال و دولت ہونا چاہیے، اور اس کے میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ کے پاس اچھی جاب ہونی چاہیے، یا پھر آپ کے پاس جو ہے وہ گھر ہونا چاہیے اور یہ سب ہونا چاہیے۔
تو خیر یہ ہم لوگ کے بنائے ہوئے پیرامیٹرز ہیں، اور جو اللہ نے بتایا وہ بالکل ہی مختلف ہیں، جس پر ہم لوگ چلنا بھی نہیں چاہ رہے ہوتے اور چل بھی نہیں رہے ہوتے، اور جو چل رہا ہوتا ہے اس کے لیے مشکل کھڑی کر دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا ہے کہ جو مطلب بینچ مارک کہتے ہیں نا، کہ بالکل ایک لو پوائنٹ جہاں سے آپ کو دیکھنا چاہیے اپنے حالات کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بڑی زبردست قسم کی ملتی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص صبح اٹھے اور وہ اپنے آپ کو جو ہے صحت مند پائے، اور وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرے، اور اس کے علاوہ اس کے پاس اس پورے دن کا جو ہے وہ کھانا موجود ہو، تو پھر وہ ایسا ہے کہ جیسے پوری دنیا سے قدموں میں لا کے رکھ دی گئی ہے، اس طرح سے جو ہے وہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا جو ہے وہ لو بینچ مارک جو ہے وہ سیٹ کر دیا، تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اس وقت پورے دن کا کھانا موجود نہ ہو، بلکہ پورے ایک مہینے، یعنی کتنے مہینے کا ہم لوگ کے پاس کھانا اس وقت ہو سکتا ہے جتنے ہمارے پاس پیسے پڑے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم لوگ کے پاس جو ہے وہ گاڑی بھی ہوتی ہے، گھر میں بھی اللہ تعالیٰ نے رہنے کو دیا ہوا ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر وہی جو ہے وہ ناشکری کا ایلیمنٹ ہماری زندگیوں میں بہت بھرپور دکھائی دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ ناشکری، جو لوگ دنیا کمانے میں ہی ساری دن کی جو ہے وہ بھاگ دوڑ ہوتی ہے، ساری جو محنت اس میں کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا آخری کی آیت ہے جس میں فرمایا کہ ہم آپ کو ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاتے ہیں جو کہ اعمال کے حساب سے سب سے بڑے خسارے میں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی، تمام زندگی بس دنیا کی جو ہے وہ دنیا کو کمانے میں لگا دیا۔ اس طرح کے جو ہے وہ آیت کا مفہوم ہے، میں ہو سکا تو اس کو لگا دوں گا آیت کو۔ تو اس میں پھر یہی بالکل ڈیویٹ کر جاتے ہیں ہمارے پیرامیٹرز جو ہیں گے سکسیس کے، اور جو اللہ کی طرف سے بتائے گئے ہیں، اور بلکہ جو جن پیرامیٹرز کو ہم نے بنایا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم زندگی لگانا ہے، اس کے تو خلاف ہی جو ہے وہ قرآن میں مل رہا ہوتا ہے کہ بہت پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے جو ہے وہ نہیں بھاگنا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی کافر یہ بات کہے، کوئی نان مسلم یہ بات کہہ رہا ہو کہ بھائی اب میں اس سے کامیابی کی ڈیفینیشن پوچھوں، اور تو وہ یہی مجھ سے کہے گا کہ بھائی مجھے جو کامیاب ہونا ہے، پیسے کمانے اور گاڑی اور بنگلہ، یہ سب کچھ جو کہ آج کا مسلمان کہتا ہے، جو کہ اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو ایک مسلمان کا جو یہ مقصد ہے، اتنا حقیر مقصد میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہم لوگ کی پوری ہسٹری، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کی ہسٹری اٹھا لیں تو مسلمان ہی تھے جو کہ ہمیشہ سے حکومت میں رہے، اچھی خاصی جو ہے وہ آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مسلمانوں نے اچھے خاصے ٹائم لائن تک پاور، سپر پاورز ہم لوگ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے کہ ہم لوگ کو ہمارا مقصد پتہ تھا، ہم لوگ کا مقصد یہ دنیاوی لذتیں اور یہ سب کچھ نہیں تھی، اور جب ہم نے اس کو اپنا مقصد بنایا تو ہم لوگ زوال پذیر ہو چکے ہیں، جس طرح کہ آج ہم لوگ ہو چکے ہیں، کیونکہ اس وقت اللہ کے دین کو جو ہے وہ ہم لوگوں کی صلاحیتوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور جو ہمارے ساتھ اس وقت جو سارے حالات ہیں، حالات و واقعات ہمارے ساتھ ہیں، سب لوگ بس اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ بس باہر سیٹل ہو جاؤں، کمانے لگ جاؤں، یہ کر لوں وہ کر لوں، باقی امت مسلمہ جائے بھاڑ میں، مجھے بس اپنی جو ہے وہ ساری جو اپنی لذتیں بس وہ چاہیے۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب ہم سے سوال کر لیا کہ جب میرے دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں، تم کیا ایفرٹ کر رہے تھے میرے لیے، تم نے کیا کیا تھا؟ ہم لوگ بولیں گے ہم نے بس 2-4 روپے جو ہے صدقہ خیرات کر دیے تھے تھوڑی سی، اور اس کے علاوہ جو ہے نماز پڑھ لیتے تھے۔ تو اللہ تو یہ تو بڑی اس پہ حوالے میں، اس بارے میں حدیث بھی ایک آتی ہے جو کہ جو شخص انفرادی طور پہ عمل کر رہا ہو لیکن دوسروں کو جو ہے وہ کچھ نہ دیکھتا ہو، تو اس پہ حدیث آتی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا گیا ایک بستی پر عذاب دینے کے لیے، تو اس بستی کے حوالے سے حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ ایک ایسا شخص موجود ہے اس بستی میں جس نے آپ کی بالکل بھی نافرمانی نہیں کی۔ تو یہ مفہوم ہے جو کہ میں حدیث کا بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس کے علاوہ پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم تو ایسا کرو کہ اس بستی کو اٹھا کے اس شخص کے اوپر دے مارو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا ایسا کیوں ہے، کیونکہ یہ شخص ایسا تھا کہ جو کہ دوسروں کو جو ہے وہ تبلیغ نہیں کرتا تھا، دوسروں کو کسی بھی طرح کی جو ہے وہ کسی برائی سے جو ہے لوگوں کو نہیں روکتا تھا، باقی سب اس کے ارد گرد جو ہے وہ اللہ کے دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں، تو اس کے جو ہے وہ ماتھے پہ جو ہے وہ بالکل بل بھی نہیں آتے تھے بالکل بھی یہ سب کچھ دیکھ کے۔ تو اس وقت ہم لوگوں کا یہ کام ہے کہ ہم لوگ جب ظاہر ہے دین، اس وقت جو حالات ہیں ہمارے دین کے جو کہ ہو رہا ہے اس وقت اسلام کے ساتھ، ہم لوگ بالکل بھی اگر ہم لوگ ایسے ہی چلتے رہے، اگر ہم لوگ اسی مادہ پرستی میں پڑے رہے، اسی جو ہے وہ دنیا پرستی میں ہم لوگ پڑے رہے، تو ہمارے ساتھ جو حالات ہونے والے ہیں آگے وہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہو جائیں گے، اور ہم لوگوں کی ہی نسلیں جو ہے آگے پروان چڑھنے والی ہیں، اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس وقت ہم لوگ دین سے جڑیں، اور ذرا جو ہم نے غلط معیارات تک دی ہیں سکسیس کے، بہت زیادہ رانگ پیرامیٹرز آف سکسیس، جو کہ میں نے ویڈیو کا ٹائٹل بھی رکھا ہے، تو ہماری زندگی میں جتنی پریشانیاں، مشکلات اسی وجہ سے ہیں کہ ہم لوگ دنیا کمانے میں بہت زیادہ مگن ہو چکے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ظاہر سی بات ہے لکھی ہوئی ہے نصیب میں، اب جتنی لکھی ہو اتنی ملے گی نا۔ آپ ایک آم کو آپ کو اگر نچوڑیں گے اس کے اندر جتنا رس ہوگا تو نہیں نکلے گا نا، کچھ اوپر سے تو ہوا سے نہیں آ جائے گا اس کے اندر، تو ویسا ہی آپ کی مثال ہے بھائی، آپ کے رزق لکھا ہوا ہے، آپ کو رزق ملے گا، آپ محنت کریں۔ اب میں یہ بھی اس میں سے نہیں کہہ رہا کہ آپ بالکل ہی جو ہے وہ درویش بن جائیں اور تبلیغ وبلیغ میں لگ جائیں، 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے غائب ہو جائیں، ایسا بھی آپ نے نہیں کرنا۔ آپ نے ظاہر ہے ایک بیلنس بھی رکھنا ہے کہ اگر آپ دنیا کما رہے ہیں تو دنیا بھی کمائیں، لیکن اللہ کے دین کو بھی جو ہے وقت دیں، اللہ کے دین کو بھی سیکھیں، اسے پھیلانے کی کوشش کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ امت مسلمہ ہی کی یہ اب ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ دین کے پیغام کو آگے پہنچائیں، اور اب کافروں تک تو ہم کیا دین کا پیغام پہنچائیں، اس وقت ہمیں ہی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں تک جو ہے وہ دین کا پیغام جو ہے وہ ٹھیک سے پہنچائیں۔ تو میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو کا پیغام آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ دیکھ رہے ہیں مولوی جونیئر، میرا نام عبدالہادی ہے،
اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.